بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن بھلا کس نے خلقہ پیدا کیا سماوات یا آسمانوں کو والارض اور زمین کو، وانزل اور اتارا لکم تمہارے لیے من السماء آسمان سے ماء پانی، فانبتنا پس اگائے ہم نے بھی اس کے ساتھ حدائق باغات ذات بہجہ رونق والے سرسبز باغ اگائے۔ ما کان لکم نہ تھی تم کو اس پر قدرت ان تم بتو کہ تم اگا سکتے شجرہا ان کے درختوں کو، اِلٰہٌ مع اللہ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ، بل ہم قوم بلکہ وہ ایک قوم ہیں یعدلون جو الگ ہو رہے ہیں جو پھر رہے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی دلائل بیان کیے جا رہے ہیں، وہی اللہ پیدائش رزق اور تدبیر وغیرہ میں مفرد ہے، ایک ہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ آسمانوں کو اتنی بلندی خوبصورتی کے ساتھ بنانے والا، ان میں ستاروں کو لگانے والا، روشن ستارے گردش کرنے والے افلاک بنانے والا، اسی طرح زمین اور اس میں پہاڑ نہریں چشمے پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش برسا کر اس کے ذریعے سے رونق باغات اگانے والا کون ہے؟ کیا تم میں کوئی ایسا ہے جو زمین سے وہی درخت اگا کر دکھا دے؟ ان سب کے جواب میں مشرکین بھی یہی کہتے تھے، یہ اعتراف کرتے تھے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے۔ یعنی ان سب حقیقتوں کے باوجود کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہستی موجود ہے جو عبادت کے لائق ہو یا جس نے ان میں سے کسی چیز کو پیدا کیا ہو؟ یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس نے کچھ بھی بنایا ہو اور کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو آمنہ کا ان آیات میں مفہوم یہ ہے، کیا وہ ذات جو ان تمام چیزوں کو بنانے والی ہے اس شخص کی طرح ہے جو ان میں سے کسی چیز پر قادر نہیں؟ کیا اللہ ان کے بتوں یا ان کے بنائے گئے معبودات کے برابر ہو سکتا ہے؟ تو دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ اللہ کا ہمسر اور نظیر ٹھہراتے ہیں جبکہ اللہ کی ذات کے جیسا بنانے والا اور کوئی نہیں ہے۔ امن بھلا کس نے جعل بنایا یا کیا ارض زمین کو قرارن ٹھکانہ، وجعل اور کیا خلالہا اس کے درمیان انہارن نہریں دریا، وجعل اور کیے لہا اس کے لیے رواسیا پہاڑ، وجعل اور کیا بین البحرین دو دریاؤں کے درمیان حاجزاً پردہ، اِلٰہٌ مع اللہ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ بل اکثرہم بلکہ ان میں اکثر لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ یعنی ساکن اور ثابت، نہ ہلتی ہے نہ ڈولتی ہے، زمین کی بات ہو رہی ہے۔ زمین کو کیسا قرار گاہ بنایا ہے، اگر ایسا نہ ہوتا تو زمین پر رہنا ہی ممکن نہ ہوتا۔ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ بنانے کا مقصد بھی زمین کو حرکت کرنے سے اور ادھر ادھر لڑکنے سے روکنا ہے۔ امن یجیب المضطر بھلا کون ہے جو دعا قبول کرتا ہے مضطر کی، اضطراب والے دل کی، اذا دعاہ جس وقت وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء اور وہ کھول دیتا ہے یا دور کر دیتا ہے سوء برائی کو یا تکلیف کو، ویجعلکم اور کرتا ہے تمہیں خلفاء الارض زمین کا جانشین، زمین میں تمہیں جانشین بناتا ہے، اِلٰہٌ مع اللہ کیا ہے کوئی معبود اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ، قلیلاً تھوڑے ہی ہیں ما تذکرون جو تم غور و فکر نہیں کرتے، یعنی ہرگز بھی نہیں، تم بہت کم غور و فکر کرتے ہو۔ کسی بے کس کی پکار کو جبکہ وہ پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کرتا ہے اور کون زمین کا خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ اور کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو۔ یعنی وہی اللہ ہے جسے تم تکالیف کے وقت پکارتے ہو، مصیبتوں کے وقت اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہو۔ مضطر اس کے معنی لاچار ہیں، تو جو لاچار ہے اسی کی طرف رجوع کرتا ہے، برائی کو تکلیف کو وہی دور کرتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا یعنی ایک امت کے بعد دوسری امت، ایک قوم کے بعد دوسری قوم، ایک نسل کے بعد دوسری نسل وہ پیدا کرتا ہے۔ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ اور کرتا ہے تمہیں زمین کا جانشین، مطلب یہی ہے کہ تمہیں وہ ایک ہی وقت میں وجود بخش دیتا تو زمین بھی تنگ ہو جاتی، زمین بھی شکوہ کرتی اور اس میں بھی دشواریاں پیدا ہو جاتی معیشت کی، اور یہ سب ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں ہی مصروف اور سرگرداں رہتے۔ یعنی ایک کے بعد دیگر انسانوں کو پیدا کرنا اور ایک کو دوسرے کا جانشین بنانا، یہ بھی ایک کمال کی مہربانی ہے۔
امن یہدیکم، کون ہے جو راہ دکھاتا ہے تمہیں، فی الظلمات البر، جنگل کے اندھیروں میں، والبحر، اور دریا کے اندھیروں میں، ومن یرسل الریاح، اور کون ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، بشرن، خوشخبری دینے والی، بین یدی رحمتہ، اس کی رحمت کے آگے، یعنی اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے۔ الہ مع اللہ، کیا کوئی معبود ہے اللہ کے ساتھ، تعالی، بہت بلند ہے اللہ، اما، اس سے، جو یشرکون، وہ شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کی ذات اس سے بہت بلند و بالا ہے۔ یعنی آسمانوں اور زمین، آسمانوں پر ستاروں کو روشنی عطا کرنے والا کون ہے جس سے تم تاریکیوں میں راہ پاتے ہو، پہاڑوں اور وادیوں کا پیدا کرنے والا کون ہے جو ایک دوسرے کے لیے، جو تم سرحدوں کا کام یہ پہاڑ کرتے ہیں اور راستوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بارش سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں جو بارش کی خبر دیتی ہیں، بلکہ اس کے علاوہ خشک سالی کے مارے ہوئے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑا دیتی ہیں۔ کیا یہ سب اللہ کی ذات نہیں کرتی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی معبود ہے جو تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو؟ بے شک اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے۔ امن یبدأ الخلق، بھلا کون ہے، یبدأ، پہلی بار کرتا ہے، خلق، پیدا، ثم یعیدہ، پھر دوبارہ کرے گا اسے پیدا، ومن یرزقکم، اور کون ہے جو روزی دیتا ہے تمہیں، من السماء، آسمان سے، والارض، اور زمین سے، االہ مع اللہ، کیا ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ، قل ہاتو، کہہ دو کہ لاؤ تم، برہانکم، اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، یعنی قیامت والے دن تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، یعنی آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اس کے خفیہ خزانے وہ پیدا کرتا ہے، یعنی اور تمہیں زمین و آسمان سے وہ روزیاں دے رہا ہے۔ یہاں پر ہے نا یرزقکم من السماء والارض، یرزقکم من السماء والارض، وہ رزق دے رہا ہے تمہیں آسمان اور زمین سے، مطلب کہ آسمان سے بارش نازل فرما کر زمین سے اس کے خفیہ خزانے کون سے، غلہ اور میوے وہ پیدا کرتا ہے، اور یوں آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ اگر تم کسی کو معبود مانتے ہو اور اگر تم اپنی دلیل میں سچے ہو تو، یعنی اپنی تم بات میں سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ قل، کہہ دیجئے، لا یعلم، نہیں جانتا، من فی السماوات، کوئی آسمانوں کے بیچ، والارض، اور زمین کے بیچ، غیبا، غیب کو، الا اللہ، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا، وما یشعرون، اور نہیں وہ جانتے، ایان یبعثون، کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے۔ تو اب کیا فرمایا، یعنی جس طرح مذکورہ معاملات میں اللہ تعالیٰ مفرد ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح غیب کے علم میں بھی وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ نبیوں اور رسولوں کو بھی اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ وحی اور الہام کے ذریعے انہیں بتا دیتے ہیں، اور جو علم کسی بتلانے سے حاصل ہو اس کے عالم کو عالم الغیب نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ نبی کو بھی وہ علم دیا گیا جو اللہ نے بطور وحی بتایا۔ اب جس کو بتا دیا جائے وہ عالم الغیب نہیں ہو سکتا، تو عالم الغیب تو وہ ہے جو بغیر کسی واسطے ذریعے کے ذاتی طور پر ہر چیز کا علم رکھے، ہر حقیقت سے باخبر ہو، ہر مخفی سے جو ہے اس سے وہ چیز اس کے علم میں ہو، اس کے علم سے باہر کچھ نہ ہو۔ تو یہ صرف اور صرف اللہ کی ذات میں ہے، وہی عالم الغیب ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان رکھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئندہ کل کو پیش آنے والے حالات کا علم رکھتے ہیں، اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ زمین و آسمان کے غیب کا علم صرف اللہ کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ستارے تین مقصد کے لیے بنائے ہیں: آسمان کی زینت، رہنمائی کا ذریعہ، اور شیطان کو سنگسار کرنا، لیکن اللہ کے احکام سے بے خبر لوگوں نے ان سے غیب کا علم حاصل کرنے کا ڈھونگ رچا لیا۔ مثلا کہتے ہیں فلاں فلاں ستارے کے وقت نکاح کرے گا تو یہ ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت سفر کرے گا تو ایسا ہوگا، فلاں فلاں ستارے کے وقت پیدا ہوگا تو ایسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ صرف کیا ہیں، یہ خلاف قیاس باتیں ہیں۔ ستاروں، پرندوں اور جانوروں سے غیب کا علم کس طرح حاصل ہو سکتا ہے، جبکہ اللہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی غیب جانتا ہی نہیں ہے۔ بلکہ مختلف ہوا ہے، علمہم، ان کا علم، بلکہ مختلف ہوا ہے ان کا علم، فی الآخرۃ، آخرت کے متعلق،
بل ہم بلکہ وہ فی شک کے منہا اس کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ ہم وہ منہا اس سے عمون اندھے ہو رہے ہیں۔ کیا مراد ہے؟ اللہ کے آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہیں، بلکہ یہ اس سے اندھے ہیں، یعنی ان کا علم آخرت کے وقوع کا وقت جاننے سے عاجز ہے، یا ان کا علم آخرت کے بارے میں برابر ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر فرمایا تھا کہ قیامت کے بارے میں جو ہے، یعنی انہوں نے جب سوال کیا تھا، جبرائیل علیہ السلام آئے تھے سائل بن کر، انہوں نے سوال کیا تھا قیامت کے متعلق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتے، وہ سائل سوال جو کر رہا ہے اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے، یا یہ معنی ہے کہ ان کا علم مکمل ہو گیا، اس لیے انہوں نے قیامت کے بارے میں کیے گئے وعدوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، یعنی علم اب ان کے لیے نافع نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں وہ اسے جھٹلاتے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ فرمایا کہ وہ اندھے ہوئے ہیں، بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں، یعنی دنیا میں آخرت کے بارے میں شک میں ہیں، بلکہ اندھے ہیں کہ عقل اور بصیرت کی وجہ سے آخرت پر یقین سے محروم ہیں۔ وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، اذا کنا، کیا اس وقت جب ہم ہو جائیں گے ترابا مٹی، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا، انا، کیا ہم لمخرجون، ہم دوبارہ نکالے جائیں گے، لقد، البتہ تحقیق، وعدنا، وعدہ کیے گئے ہم، ھذا، یہ کہ نحن، ہم، وآباؤنا، اور ہمارے باپ، من قبل، اس سے پہلے، ان ھذا، یہ نہیں ہے یہ، الا، مگر کیا، اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی کہانیاں، یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے، کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت، یہ تو صرف لوگوں کی کیا ہیں، یہ تو لوگوں کی صرف کہانیاں ہیں، یعنی اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے، بس ایک دوسرے سے سن کر یہ ہم کہتے چلے آ رہے ہیں، پہلوں نے اس سے پہلوں سے سنا، اب ہم لوگ جو ہیں ان سے پہلوں سے سنتے آ رہے ہیں، یعنی کہ یہ بس باتیں ہی ہیں، کوئی قیامت، کوئی اٹھنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ لقد، البتہ تحقیق، وعدنا، وعدہ دیے گئے ہم، ھذا، یہ، وآباؤنا، اور ہمارے باپ دادا اس سے پہلے، کیا وعدہ دیے گئے کہ یہ صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قل، ان سے کہہ دو، سیرو، سیر کرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پس تم دیکھو، نظر سے ہے نظر، دیکھنا، تم دیکھو، کیفا، کیسا، کانا ہوا، عاقبت، انجام، مجرمین، گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا، یہ ان کافروں کے قول کا جواب ہے کہ پچھلی قوموں کو دیکھو کہ کیا ان پر اللہ کا عذاب نہیں آیا تھا، جو پیغمبروں کی صداقت کی دلیل ہے، اسی طرح قیامت اور ان کی زندگی کے بارے میں بھی ہمارے رسول جو کہتے ہیں وہ یقیناً سچ ہے۔ ولا تحزن، اور مت غمگین ہو، علیہم، ان کے اوپر، ولا تکن، اور آپ مت ہوں، فی ضیق، تنگ دل، مما، اس سے، جو یمکرون، وہ مکر کرتے ہیں، وہ جو چالیں چلتے ہیں، آپ اس سے تنگ دل مت ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، کب ہے وہ وعدے کا وقت، اِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم اپنے وعدے میں، اپنی بات میں سچے ہو، تو وہ وعدے کا وقت یعنی قیامت کا وقت کب ہے، اب تک آ کیوں نہیں گیا۔ قل، کہہ دیجئے، عسیٰ، ان قریب ہے، ان یکون ردیفا، کہ لگی ہو پیچھے، لکم، تمہارے، بعض الذی، بعض وہ چیز جو تستعجلون، تم جلدی مچاتے ہو، تم جلدی کر رہے ہو، شاید اس میں سے کچھ تمہارے نزدیک آ پہنچا ہو۔ اس سے مراد جنگ بدر کا وہ عذاب ہے جو قتل کی شکل میں کافروں کو پہنچا تھا، یا عذاب قبر ہے۔ ردیفہ قرب کے معنی میں ہے، جیسے سواری کی بیٹھنے والی نشست، یعنی عقبی نشست پر بیٹھنے والے کو ردیف کہا جاتا ہے، اسی طریقے سے شاید کہ وہ تمہارے قریب آ پہنچی ہو۔ کافروں کا جلد عذاب لانے کا مطالبہ اس بنا پر نہیں تھا کہ وہ فی الواقع یہ چاہتے تھے کہ ان پر عذاب نازل ہو جائے، بلکہ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ وہ آپ کے ان وعدوں کو جھوٹا سمجھتے تھے جو آپ ان سے کہہ رہے تھے، تو آپ انہیں کہہ دیں کہ یہ ممکن ہے کہ ایسے عذاب کا کچھ حصہ ان قریب تمہیں اپنی گرفت میں لے لے۔ تو عذاب کے اس کچھ حصے کا آغاز جنگ بدر سے ہو گیا تھا، جب انہوں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کی کثیر تعداد کو شکست دی تھی، اور اصل عذاب تو انہیں آخرت میں بھگتنا ہی پڑے گا۔ آگے ہے
وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَذُو فَضْلٍ البتہ صاحب فضل ہے علی الناس لوگوں کے اوپر ولیکن اور لیکن اکثرہم ان میں سے اکثر لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے. یعنی اگر عذاب آنے میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ یہ لوگ عذاب کے مستحق نہیں ہیں، بلکہ اس لیے دیر ہو رہی ہے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی انہیں سوچنے سمجھنے کی کچھ اور مہلت دے دی جائے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی اس مہلت دینے پر اس کا شکر ادا کرتے، اور یہ الٹا عذاب کے واقع ہونے کا ہی مذاق اڑانے اور اسے جھٹلانے لگ گئے ہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک تیرا رب لَيَعْلَمُ البتہ جانتا ہے ما تُكِنُّ جو کچھ وہ کرتے ہیں صدورہم جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اپنے سینوں میں وَمَا يُعْلِنُونَ اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھے ہیں. یعنی عذاب جلد کیوں نہیں آ جاتا زبانی مطالبہ، لیکن اس مطالبے کی جو محرکات ہیں اور جو کچھ یہ اپنے آپ کو اپنی دلیلوں کے تحت اپنے دلوں میں سمجھے بیٹھے ہیں ان کا یہ تمہارے سامنے اظہار نہیں کرتے. ان کے دل پوشیدہ ہیں، کینہ بھرا ہوا ہے، ناپاک ارادے ہیں اور اللہ اس کو خوب جانتا ہے.